فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ نمبر 627، فصل نمبر 16، صلاۃ نماز شب تہجد کی ادائیگی لازم ہے، اور یہ ہیڈنگ ہے 2311۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 ہے، اور رات کے خاص حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، یہ سنت تمہاری خاص فضیلت ہے، قریب ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 17، یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، خدا کے فرمانبردار، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی رات میں خدا سے توبہ اور استغفار کرنے والے۔ سورہ ذاریات آیت 15 سے 18 تک، بے شک پرہیزگار لوگ بہشت کے باغوں اور چشموں میں عیش کرتے ہوں گے، جو ان کا پروردگار ان کو عطا کرتا ہے، وہ خوش خوش لے رہے ہوں گے۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے، عبادت کی وجہ سے رات کو بہت کم سوتے اور رات کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے۔ سورہ سجدہ آیت 15 سے 17، ان کے سر بستروں سے آشنا نہیں ہوتے، عذاب کے خوف اور رحمت کی امید پر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپائی ہوئی رکھی ہے، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ سورہ طور آیت 49، اور کچھ رات کو بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح کیا کرو۔ سورہ دہر آیت نمبر 26، اور کچھ رات گئے اس اللہ کا سجدہ کرو، بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ مزمل آیت 6، اس میں شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کا خوب پامال کن اور بہت ٹھکانے سے ذکر کا وقت ہے۔ حدیث 10734، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائیں ان میں ایک یہ بھی ہے، نماز شب تہجد کی ادائیگی لازمی ہے۔ آپ نے ایسا 4 مرتبہ فرمایا، اذن یا علی۔ اس کے بعد حدیث ہے 10735، کہ علی مومن کو 3 مواقع پر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1 بھائیوں دوستوں سے ملاقات کے وقت، نمبر 2 روزے کے افطار کے وقت، نمبر 3 رات کے آخری حصے میں نماز تہجد کی ادائیگی کے وقت۔ بہار جلد 74، صفحہ 352۔ حدیث 10736، جبرائیل امین مسلسل مجھے نماز شب کی یاد دہانی کراتے رہے کہ مجھے یہاں تک کہ گمان ہونے لگا کہ میری امت کے نیک لوگ رات کو نہیں سو پائیں گے۔ بہار جلد 76، صفحہ 333۔ حدیث 10737، حضرت جبرائیل مجھے مسلسل نماز شب کی یاد دہانی کراتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ میری امت کے نیک لوگ رات کو تھوڑی دیر کے علاوہ ہرگز نہیں سو پائیں گے۔ کنز الاعمال حدیث 21425۔ حدیث 10738، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 قسم کی نیکیوں کے باعث خلیل بنایا، ایک تو لوگوں کو کھانا کھلانے کے باعث، اور دوسرے ان کی نماز شب کی ادائیگی جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ بہار 74، صفحہ 383۔ حدیث 10739، مومن کا شرف اس کے نماز شب ادا کرنے میں ہے، اور مومن کی عزت لوگوں کی عزت و ناموس سے بے نیازی میں ہے۔ فروع کافی جلد 3، صفحہ 488۔ حدیث 10740، حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہم اہل بیت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، مصیبت میں فرائض کی ادائیگی کریں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو ہم نماز تہجد ادا کریں۔ بہار جلد 74، صفحہ 149۔ حدیث 10741، اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اس شخص کو جو راتوں کو نماز پڑھتا اور جاگتا رہتا ہے۔ بہار جلد 76، صفحہ 60۔ حدیث 10742، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور بندہ رات کے آخری حصے میں جو 8 رکعت نماز ادا کرتا ہے
وہ آخرت کی زینت ہے. بہار جلد 83 صفحہ 126. حدیث 10743 شب بیداری کو ہرگز نہ چھوڑو کیونکہ جو شخص شب بیداری سے محروم رہتا ہے وہ نقصان میں ہے. بہار جلد 83 صفحہ 127. حدیث 10744 میں اس شخص پر سخت ناراض ہوں جو قرآن پڑھ چکا ہے پھر رات کو بیدار ہوتا ہے اور نماز ادا نہیں کرتا، لیکن جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. بہار جلد 83 صفحہ 127. حدیث 10745 جب کوئی مرد اپنی اہلیہ کو رات کے کسی حصے میں بیدار کرتا ہے، دونوں وضو کر کے نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو انہیں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. نور الثقلین جلد 4 صفحہ 279، سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 70. حدیث 1451. حدیث نمبر 10746 خدا اس مرد پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھتا ہے، اپنی اہلیہ کو بیدار کرتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اگر وہ بیدار نہ ہو تو وہ اس کے منہ پر پانی چھڑکتا ہے. خدا اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرتی ہے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکتی ہے. سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 70. حدیث 1450. حدیث 10747 اللہ تعالیٰ اس قول سورہ مزمل ان ناشئۃ اللیل ہی اشد کے بارے میں فرمایا کہ اس سے رات کے پچھلے حصے میں اٹھنا مراد ہے. نور الثقلین جلد 5 صفحہ 449. حدیث 10748 مذکورہ آیت کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے رات کے وقت بستر سے اٹھ کر خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے. نور الثقلین جلد 5 صفحہ 448. حدیث 17 اور حدیث 15 تہذیب الاحکام. حدیث 10749 اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد نماز شب یعنی تہجد ہے. نور الثقلین جلد 5 صفحہ 489. حدیث 10750 حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز فطر کی آخری رکعت سے سر کو اٹھاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اس مقام پر وہ شخص کھڑا ہوا ہے جس کی نیکیاں تیری طرف سے نعمت ہے، جس کا شکر ضعیف اور گناہ عظیم ہے، جسے تو بچا سکتا ہے، اور تیری رحمت کیونکہ تو نے اپنی نبی رحمت پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ایسے لوگ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں اور پچھلی رات کو استغفار کرتے ہیں. میرا سونا طویل اور میرا قیام قلیل ہے، یہ پچھلی رات کا وقت ہے. میں تجھ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار ایسے شخص کی مانند کرتا ہوں جو نہ تو از خود اپنے نقصان کا مالک ہے، نہ نفع کا، نہ موت کا، نہ زندگی کا، اور نہ ہی بعد از مرگ دوبارہ اٹھائے جانے کا. پھر آپ علیہ السلام سجدے میں چلے جاتے. پورے کافی جلد 3 صفحہ 325. قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ خیر کا باب، خیر کے دروازے، نیز استغفار کا باب، پچھلی رات کو استغفار کرنے والے. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2312 میرا بندہ مجھ سے خلوت کر رہا ہے. حدیث 10751 بندہ جب اپنے مولا خداوند عالم سے نصف رات کی تاریکی میں خلوت و مناجات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور کو مستحکم کر دیتا ہے. پھر فرشتوں سے فرماتا ہے: اے میرے فرشتوں، میرے بندے کی طرف دیکھو کہ وہ مجھ سے نصف رات کی تاریکی میں خلوت کر رہا ہے، جبکہ بیکار لوگ بے پرواہ پڑے ہوئے ہیں اور غافل سو رہے ہیں. گواہ رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا. بہار الانوار جلد 38 صفحہ 99 جلد 73 صفحہ 120. حدیث 10752 جس بندے یا کنیز خدا کو نماز شب کی توفیق حاصل ہو وہ خلوص دل کے ساتھ خدا کے لیے اٹھ کھڑا ہو، مکمل وضو کرے اور صدق نیت، قلب سلیم، خاشع بدن اور روتی آنکھوں کے ساتھ نماز تہجد ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے فرشتوں کی 9 صفیں مقرر فرما دیتا ہے. ہر صف میں فرشتوں کی اس قدر تعداد ہوتی ہے جسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہر صف کا ایک حصہ مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہوتا ہے. پھر جب بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں کی تعداد کے مطابق درجات لکھ دیتا ہے. بہار جلد 82 صفحہ 204. اگلی حدیث ہے 10753 بے شک تمہارا رب 3 قسم کے لوگوں کے ذریعے فرشتوں پر فخر و مباحت کرتا ہے. ایک اس شخص کے ذریعے جو رات کو اٹھتا ہے، تنہا نماز ادا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اسے اسی حالت میں نیند آ جاتی ہے. خداوند تعالیٰ فرماتا ہے: میرا بندے کی طرف دیکھو، اس کی روح میرے پاس ہے اور جسم میرے لیے سجدے میں ہے. بہار 84 صفحہ 259. حدیث 10754
तीन किस्म के लोगों की तरफ खुदावंद आलम बरोज़ क़यामत देख कर खुश होगा। एक इस शख्स की तरफ जो अपनी महबूब बीवी के साथ बिस्तर पर सोया होता है, लेकिन रात के वक्त बिस्तर से खड़ा हो जाता है, वजू करके मस्जिद में दाखिल होकर नमाज पढ़ता है, अपने रब से मनाजात करता है। बिहार जिल 78 सफ़ा 32। हदीस 10755। तीन किस्म के लोगों से खुदा मोहब्बत करता है, उन्हें देख कर खुश होता है और उन्हें खुशखबरी सुनाता है। नंबर एक, वो शख्स जो जिहाद में किसी लश्कर का सामना करता है और राह खुदा में जान की बाजी लगाकर इसके साथ लड़ता है, या तो कत्ल हो जाता है या अल्लाह ताला इसकी नुसरत फरमाता है। कत्ल होने से इसे बचा लेता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि इसने क्यों कर मेरे लिए सब्र किया हुआ है। नंबर दो, वो शख्स जिसकी खूबसूरत बीवी होती है और बेहतरीन नरम बिस्तर होता है, वो रात को इसके साथ इससे उठ जाता है और अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश्त डालकर मुझे याद करता है, मुझसे मनाजात करता है। अगर चाहे तो सो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करता। नंबर तीन, वो शख्स जो सफ़र की हालत में होता है और इसके साथ दूसरे लोग भी काफिले में होते हैं और वो रात को जागते हैं, फिर थक हार कर सो जाते हैं, लेकिन वो शख्स खुशी और गमी दोनों हालतों में पिछली रात को नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। दर मंसूर जिल्द 2 सफ़ा 100। इसके बाद अगली हेडिंग है 2313 नमाज शब का सवाब। हदीस 10756। बंदा जो भी नेक अमल करता है उसका सवाब कुरान मजीद में मौजूद है, सिवाय नमाज शब के सवाब के, क्योंकि अल्लाह ताला ने नमाज शब की अजमत के पेश नज़र इसके सवाब को बयान नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कि रात के वक्त इनके पहलू बिस्तरों से आशना नहीं होते, अजाब के खौफ और रहमत की उम्मीद पर अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं। इन लोगों की कारगुजारियों के बदले कैसी कैसी आंखों की ठंडक है। सजदा, सूरह सजदा की आयत नंबर 16-17। रेफरेंस बिहारुल अनवार जिल्द 8 सफ़ा 126। हेडिंग 2314 नमाज शब के फवाइद। हदीस 10757। तुम पर नमाज शब की अदायगी लाजिम है, क्योंकि ये तुमसे पहले के सवाले लोगों का तरीक़े कार है। नमाज शब खुदा की क़ुर्बत और गुनाहों से रोकने का सबब है। कंजुल अमाल हदीस 21428 और 21429 और 21430। हदीस 10758। तुम पर नमाज शब की अदायगी लाजमी है, क्योंकि ये तुम्हारे नबी की सुन्नत, तुमसे पहले सवाले लोगों का तरीक़ाकार और तुम्हारे अजसाम से बीमारियों के दफ़ा करने का जरिया है। अलल शराए सफ़ा नंबर 362। हदीस नंबर 10759। नमाज तहज्जुद बदन को तंदुरुस्त रखती है। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के अखलाक से दस बदामान होने का मौजिब है और रब्बुल आलमीन की रज़ा का सबब है। गररुल हकम। हदीस 10760। नमाज शब बदन को तंदुरुस्त रखती है। बिहार जिल्द 83 सफ़ा 126। हदीस 10761। जब से मैंने हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना है कि नमाज शब नूर है, इस वक्त से मैंने नमाज शब को तर्क नहीं किया। इब्न कौवा ने पूछा कि लैलतुल हुरैर की इबादत नूर नहीं है? हजरत ने फरमाया नहीं। बिहारुल अनवार जिल्द 41 सफ़ा 17। हदीस 10762। अल्लाह ताला के इस कौल इन्नल हसनात सूरह हूद की आयत नंबर 114, यानी यकीनन नेकियां गुनाहों को दूर कर देती हैं के बारे में फरमाया, इससे मुराद मोमिन की नमाज शब है जो दिन के गुनाहों को दूर कर देती है। बिहारुल अनवार जिल्द 83 सफ़ा 126। हदीस नंबर 10763। नमाज शब चेहरों को सफ़ेद करती है। नमाज शब रात को पाकीज़ा बना देती है और नमाज शब रोज़ी में इजाफे का मौजिब है। अललुल शराए सफ़ा 363। हदीस 10764। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि तहज्जुद गुजारों के चेहरे दूसरे लोगों से खूबसूरत होते हैं। इमाम ने फरमाया, इसलिए कि वो खुदा से खिलवत करती हैं और अल्लाह ताला अपने नूर की चादर पहना देता है। अललुल शराए सफ़ा 366। इसके बाद अगली हेडिंग है 2315 नमाज शब से महरूमी के असबाब। नंबर 1। हदीस नंबर 10765। एक शख्स हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ गुजार हुआ कि मैं नमाज शब की अदायगी से महरूम हूँ, इसकी क्या वजह है? हज़रत ने फरमाया, इसलिए कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें जिक्र रखा है। बिहार जिल्द 83 सफ़ा 127। बिहार 83 सफ़ा 97। हदीस 10766। एक शख्स
حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نماز تہجد سے محروم ہوں، کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم ایسے شخص ہو جسے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے۔ علل الشرائع صفحہ 362، فروع کافی جلد 3 صفحہ 450۔ حدیث 10767، نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس سے وہ نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے۔ برا کام انسان میں اس قدر تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے کہ چھری گوشت میں اس قدر تیزی سے اثر انداز نہیں ہوتی۔ بہار جلد 73 صفحہ 330۔ حدیث 10768، انسان کوئی ایسا جھوٹ بولتا ہے جس کے باعث وہ نماز تہجد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بہار جلد 76 صفحہ 316، علل الشرائع صفحہ 362۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2316، نماز شب سے محرومی کے اسباب، نمبر 2۔ حدیث 10769، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کچھ مومن بندے ایسے بھی ہیں جو تہجد کو میری عبادت سمجھتے ہیں اور نیند سے بیداری اور نرم گرم بستر کو چھوڑ کر راتوں کو میرے لیے نماز تہجد ادا کرتے ہیں، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کر دیتے ہیں، اپنی خالص نظر عنایت اور اس کے بقا و دوام کے لیے میں 1-2 راتیں ان پر نیند کو غالب کر دیتا ہوں، جس سے وہ سو جاتے ہیں اور صبح کے وقت بیدار ہو کر اسے ادا کرتے ہیں، لیکن انہیں اس وجہ سے اپنی ذات پر غصہ ہوتا ہے اور وہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اگر میں انہیں اپنی پسند کی عبادت کرنے دوں تو ان میں غرور و خود پسندی آ جائے جس سے وہ اپنے اعمال پر اترانے لگے۔ اسی غرور و خود پسندی کی وجہ سے ان میں ایسی چیز پیدا ہو جائے جس سے وہ تباہ ہو جائے اور کوتاہی کے ایسے مقام تک پہنچ جائے کہ مجھ سے دور ہوتے چلے جائیں، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مجھ سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ بہار جلد 71 صفحہ 151۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2317، نماز شب کی نیت کر کے سو جانے والا۔ اس میں ایک ہی حدیث ہے 10770، جو شخص رات کو دل میں قصد کر کے گھڑی بھر کے لیے نماز شب کے لیے بیدار ہوں گا لیکن پھر اسے نیند آ جائے تو اس کی یہ نیند اس کا ایک ایسا صدقہ ہوگی جو خداوند عالم اسے عطا فرمائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کنز الاعمال حدیث 21475، قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو نیت کا باب، نیک نیت 2 عملوں میں سے ایک ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2318، نماز شب کے ذریعے عقدہ کشائی۔ حدیث 10771، تم میں کوئی شخص جب نماز شب کے لیے اٹھتا ہے تو وضو کے ذریعے اپنی عقدہ کشائی کرتا ہے، چنانچہ جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کی عقدہ کشائی ہو جاتی ہے، چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کی عقدہ کشائی ہو جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ پردے کی دوسری طرف موجود فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے کو تو دیکھو کہ مجھ سے سوال کر کے اپنی ذات کا علاج کر رہا ہے، یہ بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا میں اسے دوں گا۔ کنز الاعمال حدیث 21444 اور 21442، 21443۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2319، بندے سے فریضہ نماز کے بعد کسی اور نماز کا سوال نہیں ہوگا۔ حدیث 10772، اللہ تعالیٰ کسی بندے سے فریضہ نماز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، زکوٰۃ کے بعد کسی اور نماز کے بارے، کسی اور صدقے کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اور ماہ رمضان کے روزوں کے بعد کسی اور روزے کے متعلق سوال نہیں کرے گا۔ بہار جلد 82 صفحہ 294۔ حدیث 10773، جب تم پنجگانہ فریضہ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگے تو وہ تم سے ان کے علاوہ کسی اور نماز کا سوال نہیں کرے گا۔ بہار جلد 82 صفحہ 288۔ حدیث 10774، اے کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فریضے کی معافی نہیں اور نافلہ کی سختی نہیں۔ اے کمیل، اللہ تعالیٰ تم سے صرف فرائض کے بارے میں سوال کرے گا۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 302۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو عنوان نافلہ۔ فصل نمبر 17 ہے صلوات۔ نمبر 4 نماز جمعہ۔ ہیڈنگ ہے 2320، نماز جمعہ۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ آیت نمبر 9 اور 11 ہے، اے ایمانداروں، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد نماز کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ قول مؤلف ہے کہ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 238، منافقون آیت نمبر 9۔ حدیث 10775، اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے ذریعے مومنین کو عزت بخشی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو خوشخبری کے لیے اسے نماز میں پڑھنا سنت قرار دیا ہے، اور سورہ
منافقوں کی درگت بنانے کے لیے ہے، لہٰذا اس کا چھوڑنا مناسب نہیں، اور جو شخص جان بوجھ کر اسے چھوڑ دے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہار جلد 89 صفحہ 138۔ حدیث 10776، نماز جمعہ فریضہ ہے اور امام معصوم کے ساتھ اسے ادا کرنے کے لیے اجتماع بھی فرض ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بغیر سبب کے 3 جمعے چھوڑ دے تو وہ 3 فریضوں کا تارک ہوگا، اور 3 فریضے بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دینے والا منافق ہوتا ہے۔ بہار جلد 89 صفحہ 184، وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 4۔ حدیث 10777، جو شخص مسلسل 3 جمعے بغیر کسی وجہ کے ترک کر دے اسے منافقین میں منافق لکھا جاتا ہے، مستدرک الوسائل جلد 1 صفحہ 407۔ حدیث 10778، جو شخص بغیر کسی وجہ کے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 4، حدیث 11 اور جلد 5 صفحہ 5، حدیث 15۔ حدیث 10779، جو شخص 3 جمعے حقارت کی وجہ سے ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 6۔ حدیث 10780، جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے 3 جمعے ترک کر دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دیتا ہے، وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 6۔ حدیث 10781، بعض قوموں کو جمعہ ترک کر دینے کی وجہ سے سخت تنبیہ کی جاتی ہے یا پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر وہ غافلین میں شمار ہونے لگتی ہے، وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 6۔ حدیث 10782، ایک اعرابی جس کا نام قلیب تھا حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کئی مرتبہ حج کے لیے تیار ہوا لیکن اسے ادا نہ کر سکا۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا، قلیب، تم پر نماز جمعہ کی ادائیگی ضروری ہے کیونکہ یہ مسکینوں کا حج ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہوئے، وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 5۔ حدیث 10783، جمعے کی نماز مسکینوں کا حج ہے، بہار جلد 89 صفحہ 199۔ حدیث 10784، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جمعے میں بہت کم حاضر ہوتے ہیں اور خدا کی یاد مذاق سمجھ کر کرتے ہیں، بہار جلد 89 صفحہ 200۔ حدیث 10785، جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ جمعے کی نماز کو بجا لائے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ نئے سرے سے عمل کرے گا، وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 3۔ حدیث 2321، خطبہ جمعہ کے وقت خاموشی اختیار کرو۔ حدیث 10786، یہ ہیڈنگ نمبر 2321 ہے، خطبہ جمعہ کے وقت خاموشی اختیار کرو۔ حدیث 10786، جب جمعے کے دن امام خطبہ دے رہا ہو تو جب تک وہ خطبہ سے فارغ نہ ہو جائے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خطبے کے دوران گفتگو کرے۔ جب امام دونوں خطبوں سے فارغ ہو جائے تو پھر نماز کے لیے کھڑا ہونے تک کے درمیان بات کر سکتے ہو، وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 29۔ حدیث 10787، جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت نہ تو بات کی جا سکتی ہے نہ ہی ادھر ادھر دیکھا جا سکتا ہے سوائے اس قدر کہ جتنا نماز میں دیکھا جا سکتا ہے، وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 29۔ حدیث 10788، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ امام کے خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو کی جائے۔ اگر کوئی شخص اس دوران گفتگو کرے گا تو وہ غلط کام کرے گا، اور جو غلط کام کرے گا اس کی نماز جمعہ صحیح نہیں ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہوئے، وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 30۔ حدیث 10789، جب امام خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہو جائے تو لوگوں پر خاموشی واجب ہو جاتی ہے، مستدرک الوسائل جلد اول صفحہ 409۔ حدیث 10790، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو بات کرنا مکروہ ہے، اس طرح عید الفطر، عید قربان اور استسقاء کی نماز کے موقع پر بھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی سلام اللہ علیہ سے وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 30 کی روایت۔ حدیث 10791، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر وائس قبلہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جب جمعے کے دن امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف اپنا رخ کیے رکھیں۔ فروع کافی جلد 3 صفحہ 424۔ اس کے بعد فصل نمبر 18 کا آغاز ہو رہا ہے، صلات نمبر 5۔ اس میں ہیڈنگ ہے 2322، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔
سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، پس اے ایماندارو تم بھی ان پر برابر درود بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو۔ حدیث 10792، جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث 2147۔ حدیث 10793، مجھ پر درود و صلوات پل صراط پر نور ہوگا۔ کنز الاعمال حدیث 2149۔ حدیث نمبر 10794، جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے اس وقت تک ہر دعا قبولیت سے محروم رہتی ہے۔ کنز الاعمال حدیث 2154۔ حدیث 10795، جب کوئی شخص کسی کتاب میں مجھ پر صلوات اور درود لکھتا ہے تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ کنز الاعمال حدیث 2244، ترغیب جلد 2 صفحہ 111۔ حدیث نمبر 10796، بہت بڑا بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ کنز الاعمال حدیث 2144۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حدیث نمبر 10797، بروز قیامت سب سے سنگین چیز جو میزان عمل میں رکھی جائے گی وہ محمد و اہل بیت محمد علیہم السلام پر درود ہے۔ بہار جلد 71 صفحہ 374۔ قول مؤلفہ کے ملاحظہ ہو، خلق کباب حسن خلق، نیز نفاق کباب جو چیزیں نفاق کے دور ہونے کا موجب بنتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2323، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیسے پڑھیں۔ حدیث 10798، اس طرح کہو صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، یعنی اے اللہ محمد والے محمد علیہ السلام پر درود بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر تمام جہانوں میں درود بھیجا ہے، بے شک تو حمد اور بزرگی کا مالک ہے۔ کنز الاعمال حدیث 21510۔ حدیث 10799، کہیے یا اللہ درود بھیج محمد والے محمد علیہ السلام پر، برکت نازل فرما محمد والے محمد علیہ السلام پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو حمد و بزرگی کا مالک ہے۔ حدیث 10800، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ پر کیوں کر درود بھیجیں؟ آپ نے فرمایا کہو یا اللہ محمد والے محمد علیہ السلام پر درود بھیج جس طرح تو نے ابراہیم و آل ابراہیم پر درود بھیجا، بے شک تو حمد و بزرگی کا مالک ہے۔ کنز الاعمال حدیث 2993 3993 3994 اور 4006 سے 4013 تک۔ قول مؤلفہ کے ملاحظہ ہو، وسائل الشیعہ جلد 4 صفحہ 123، محمد والے محمد علیہ السلام پر صلوات و درود کی کیفیت۔ حدیث 2324، صلوات درود کے معنی۔ ہیڈنگ 2324 ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے 10801، ابو المعزہ حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اللہ تعالیٰ کی صلوات، فرشتوں کی صلوات اور مومن کی صلوات کی کیا معنی ہے؟ آج جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی صلوات اس کی رحمت ہے، فرشتوں کی صلوات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی بیان کرنا ہے، اور مومنین کی صلوات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے۔ نور الثقلین جلد 4 صفحہ 302۔ حدیث 10802، اللہ تعالیٰ کی اس قول یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرتے رہو اور آپ پر سلام بھیجتے رہو۔ ریفرنس ہے نور الثقلین جلد 4 کا صفحہ نمبر 305۔ عزیزان گرامی، اس مقام پہ صلوات کا پورا باب، اس کی فصل مکمل ہوئی، اور اسی کے ساتھ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو بھی یہاں پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔
اس سے آگے کی ریڈنگ اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی. پیج نمبر ہوگا 653. فصل نمبر 19 کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.